یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہی مراد ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ الرسول کا مطلب ہے خاص رسول۔ یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لہذا اطاعت بھی پھر آپ ہی کی ہوگی، اور آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی اطاعت ان کی قوموں پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اور پچھلی شریعتیں آپ کی شریعت نے کیا کی؟ منسوخ کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، اور صاحب امر، صاحب امر لوگوں کی۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ کون ہے صاحب امر؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یأمرون الناس بالقسط، جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اولو الامر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے وہ جو قسط یا نیکی کا حکم دیتے ہیں، علماء یعنی جو حق بیان کرنے والے ہیں، اور پھر اس سے مراد امر سے امراء بھی لیے گئے۔ امراء یعنی امیر، رسپانسبل پیپل، جو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو علماء جو حق بیان کرتے ہیں، اور امراء جو اس کو نافذ کرتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، منکم سے مراد تمہارے اندر سے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم آپس میں تنازع کرو، کھینچا تانی کرو۔ تنازع کس سے ہے؟ نون زے عین سے، نزع کھینچنا، یعنی ایک دوسرے سے کھینچ کر بات اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا تنازع کہلاتا ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، یعنی عام مومنوں کے درمیان، یا پھر علماء کے درمیان، یا علماء اور امراء کے درمیان، کہیں بھی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ حل کیا ہے؟ فردوہ، پھیرو اس کو، لوٹاؤ اس کو، رے دال دال۔ کس کی طرف پھیرو؟ اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک سے رجوع کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے پاس کب جاتے ہیں؟ مرنے کے بعد جاتے ہیں نا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کرنا، پھیرو اس کو اللہ کی طرف، لے جاؤ اس کو اللہ کے پاس، یعنی قرآن کی طرف۔ والرسول، اور رسول کے پاس۔ جب تک آپ زندہ تھے، دنیا میں تھے، اس وقت آپ کی شخصیت آپ جناب کے پاس لے جانا مراد تھا، اور آپ کے بعد آپ کی جو سنت ہے اس سے استفادہ کرنا۔ ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، تم ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، یعنی اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو اور اللہ کو مانتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، اچھی ہے۔ کون سی بات؟ ذالک کیا ہے؟ اسم اشارہ، تو مشار الیہ کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ فردوہ الی اللہ، یعنی جو بھی حکم اس آیت میں گزر چکا ہے سب کی طرف اشارہ ہے۔ کیا حکم گزر چکا ہے؟ کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ تم میں سے ذمہ دار ہوں، پیچھے کہا گیا نا ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب سپرد ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ان کی بات بھی مانو۔ اور پھر اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ رسول کی طرف جھگڑے کو لوٹاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ ذالک خیر، بہتر ہے، یعنی دنیا میں تمہارے معاملات کو صحیح طور پر ادا کرنے میں، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور زیادہ اچھا ہے تعویل میں۔ تعویل کہتے ہیں معال کو، یعنی انجام میں، یعنی پھر تمہارا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ انجام سے مراد کون سا انجام ہے؟ آخرت ہی کا ہے، لیکن دنیا میں بھی جو کاموں کا انجام اور نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ تعویل کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تعویل کا مطلب یہاں انجام ہے، انجام کار، ٹھیک ہے۔ تعویل کا لفظ جو ہے یہ یہاں معال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ معال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی غایت، انجام، نتیجہ۔ وہ جو تفسیر کو تعویل کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، مثلا آپ خوابوں کی تعبیر کے علم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا۔
اب آپ نے ایک خواب دیکھا تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا بتاؤ اس کا اب انجام کیا ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے، اس خواب کے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی آیت کی تعویل کرنا، یعنی اس کے مراد کیا ہے، اور مراد کیا ہوتا ہے جہاں تک انسان پہنچنا چاہتا ہے، یہ کہی کیوں گئی بات، تو انجام مراد ہے. آل یعول اولن سے ہے، معالن. ٹھیک ہے. حمزہ واو لام ہے اس کا روٹ. ٹھیک. انجام جو ہے اس کا وہ بہت اچھا ہوگا، آخرت کا انجام بھی اور دنیا میں. اب چونکہ یہاں ذالک خیرن آیا اور پھر تعویلہ آیا ہے، یعنی خیر بھی ہے اور احسن بھی ہے. خیر دنیا کی خیر ہے اور تعویل آخرت کا انجام بھی ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی گروہ مل جل کے کام کر رہا ہے اور وہ اپنے سامنے جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح طے کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، نہیں قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنے طریقے طے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ ہے ڈسپلن قائم کرنا. چاہے آپ مسجد میں ہو نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ کسی اسکول میں ہو، چاہے آپ کسی کمپنی میں ہو کام کر رہے، تو ہر جگہ تنظیم قائم کرنا بے حد ضروری ہے. آرگنائزیشن جو ہے لازم ہے. یعنی یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے جو دین کا حصہ ہے اولی الامر کے لفظ سے، کہ کاموں کا انتظام اور معاملات جو ہیں ان کو صحیح طرز پر اور صحیح انداز پر لے کے چلنا بہت ضروری ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات بات کے سمجھنے میں، بعض اوقات کچھ اور چیزوں کی وجہ سے. تو ایسے میں اختلافات کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سب کو کس طرف لوٹ جانا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹنا چاہیے. یہاں اولی الامر نہیں کہا گیا، اولی الامر کو شریک نہیں کیا گیا تنازع میں. تنازع کا فیصلہ اللہ اور رسول ہی کریں گے. سورۃ الشورى آیت 10 میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کس کے پاس لے جاؤ؟ اللہ کے پاس. کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو اس کی پھر سٹینڈنگ مضبوط ہوتی ہے. اور جو اپنے نفس کی خواہشات پہ چلے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، یا میرا خیال یہ ہے، یا میری سمجھ اور میری عقل یہ ہے، تو اس سے معاملات درست نہیں طے ہو سکتے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے اپنی زندگی کے معاملات میں، یعنی کوئی چیز قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی نہ ہو. اور پھر کاموں کو چلانے کے لیے جن کو ذمہ داری دی جائے، اولو الامر، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو. اگر آپ یہ لفظ لکھ لیں اولو الامر کا معنی کے طور پر تو آپ کے لیے بہت سی کنفیوژن دور ہو جائے گی. اولو الامر کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا، کسی کام کا انتظام ہو. تو ان کی بات سننا اور ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی. اور اس کو بھی یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد کتنا اہم قرار دیا جا رہا ہے. لیکن یہ اطاعت مشروط ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے. کیا مانا؟ اللہ کی اطاعت جو حکم ہے جیسا ہے ماننا ہے. آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے کہ اگر مجھے یہ فائدہ ہوگا تو میں مانوں گا، اگر مجھے فائدہ ہوگا تو میں سچ بولوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو میں جھوٹ بولوں گا. یہ نہیں آپ کر سکتے. اسی طرح رسول کی اطاعت آپ شرطوں کے ساتھ نہیں کریں گے. جو کہا گیا پیچھے کیا پڑھا آپ نے؟ سمعنا و عصینا یا سمعنا و اطعنا؟ سمعنا و اطعنا، غیر مشروط، کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہوگی. اولو الامر کی اطاعت صرف اس وقت تک ہوگی جب وہ کوئی ایسا حکم نہ دیں جو شریعت سے ٹکراتا ہو. جہاں وہ کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکراتی ہو، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کی مثال ایک مشہور حدیث میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا
اس کا امیر ایک انصاری عبداللہ بن حذافہ کو مقرر کیا. لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا کہ تم اپنے امیر کی بات ماننا. وہ امیر لشکر سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا. کوئی ایسے کام کیا ہوگا کہ وہ غصے میں آ گئے اور ان سے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ امیر نے کہا تو اچھا ایندھن جمع کرو، آگ جلاؤ اور سب اس میں کود جاؤ. انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی. جب اس میں داخل ہونے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم اس آگ میں داخل ہوں؟ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. واپس آ کے آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے نہ نکلتے، یعنی پھر جہنم کی آگ میں ہی جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت کس میں کرنی ہے؟ جائز امور میں. اگر امیر کوئی ایسی بات کرنے کو کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو آپ نہیں مانیں گے. جیسے یہاں یہ امیر اس بات کی دلیل لے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کہا ہے کہ تم میری بات ماننا، تو تم میری بات مانو، حالانکہ وہ غلط حکم دے رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم بات مان لیتے تو پھر آگ سے نہ نکلتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ آنکھیں اور کان کھول کے اطاعت کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ کس چیز کا دے رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے اور مشہور حدیث ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیتا. امام کی بات سنی اور مانی اس وقت تک جائے گی جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دیتا. اگر وہ کسی غلط کام کا یا گناہ کرنے کا حکم دے تو وہ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، واضح. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ رسول کی اطاعت صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، زندگی کے باقی کاموں میں بھی ہوگی. اور اسی طرح اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ قرآن و سنت سے علاوہ جو عام روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں ڈسپلن قائم کر لیں. مثلا اگر آپ ٹریفک کے قانون کو دیکھیں تو ٹریفک کا جو قانون ہے اگر کوئی یہ کہہ کے توڑے کہ کہاں اللہ نے حکم دیا کہ ریڈ لائٹ پہ گاڑی کھڑی کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیے مثلاً اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے آ جائیں تو یہاں سے باہر نہ جائیں، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ویسے یہ تو لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے سورۃ نور میں لکھا ہوا ہے کہ اذا کانوا فی امر جامع، کہ جب وہ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے. تو جب ایک دفعہ آپ یہاں اندر آ جاتے ہیں تو آپ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، پھر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے جا کے سو جائیں اندر یا اٹھ کے آپ باہر نکل جائیں. اس معاملے میں اجازت ضروری ہے. اچھا اسی طرح آپ گاڑی لے کے باہر جا رہے ہیں اور آپ ریڈ لائٹ سے گزر جائیں اور آپ کو روکا جائے تو آپ کہیں نہیں میں مسلمان ہوں، میرے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ریڈ لائٹ پہ روکنا ہے. ہاں واقعی نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ لکھا ہوا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ جو ڈسپلن قائم کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کی بات مانو ایز لانگ ایز وہ تمہیں خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. تو اب وہ خدا کی نافرمانی کا حکم تو نہیں دے رہے، تو آپ کی جان بچا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے انڈائریکٹلی ٹریفک کا قانون بھی قرآن میں موجود ہے. کہاں؟ وابن السبیل. وابن السبیل کی تفسیر میں آپ نے سنا تھا کہ راستے کا جو حق ہے، رائٹ آف وے جو ہے، وہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کی پابندی کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اسی طرح مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ راستے میں کرسی نہ رکھیں تو آپ کہیں سنت میں کہاں لکھا ہے؟ اگرچہ لکھا ہوا ہے کہ راستہ نہ روکا جائے، راستہ بیٹھنے سے اور راستے روکنے سے منع کیا گیا. ایسی چیز نہ پھینکے کہ جو کسی کو اذیت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی گر پڑے، کوئی اٹک جائے، کوئی کچھ کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا اولی الامر منکم، یہ بہت واضح لفظ، بہت اس میں بہت کچھ وسیع آ جاتا ہے. ڈسپلن قائم کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، صرف اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو.
اور اگر وہ خلاف نہیں تو آپ کے لیے ان کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن و سنت کی پابندی ضروری. کیوں؟ وجہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر کوئی نظام ایسے چل سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی منمانی شروع کر دے؟ کوئی کمپنی، کہیں آپ جاب کرتے ہوں گے، حتیٰ کہ کسی ریسٹورینٹ میں بھی جاب کرتے ہوں آپ، تو کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں یا وہاں کے کسی ڈسپلن پہ چلتے ہیں؟ اور اگر آپ ڈسپلن پہ نہ چلیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، انجام اچھا ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ جب لوگ دین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی ڈسپلن کو فالو کرنے کے روادار نہیں ہوتے. آپ کسی اسکول میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، ہر جگہ کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، کوئی قاعدے ہیں، کوئی طریقے ہیں، لیکن جب ہم مسجد جائیں یا مدرسہ جائیں تو پھر نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی ضابطہ ہے. ہر گھر میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ڈسپلن قائم کرتے ہیں کہ رات اس ٹائم کے بعد نہیں تم نکل سکتے، اس کے بعد نہیں آ سکتے، تم فلاں جگہ نہیں جا سکتے، فلاں اس گھر میں نہیں آ سکتا. یہ ڈسپلن جو ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے بے حد ضروری، اور جو قوم ڈسپلن کو فالو نہیں کرتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو یاد رکھیے کہ دین کے کام کو بھی ترقی اور برکت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. جب آپ کو کہا جائے سبق یاد کرو اور آپ یاد نہ کریں اور صرف سکارف اوڑھ لیں اور آپ کہیں میں اسلام کی نمائندہ بن گئی، کتنا نقصان دے رہے ہیں آپ. آج مسلمانوں نے اسی طرح تو اپنے دین کو بدنام کیا ہے. لیبل ہم سب نے اسلام کا لگا لیا ہے لیکن کام ہمارے بالکل الٹ ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کا اعتبار اٹھ گیا، ٹرسٹ ختم ہو گیا، بے اعتبارے لوگ ہیں، دھوکے باز، اور اس میں دوسروں کا قصور کم ہے اور ہمارا اپنا زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی طریقہ بتا دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرے تو یہ ہے ہی نہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اولی الامر کا رول کیا ہے، اس کو بھی ڈکٹیٹر نہیں بنایا گیا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا. جنگ احد میں شکست کے بعد ان صحابہ کرام سے دوبارہ مشورہ کیا جائے جو شکست کا سبب بنے تھے، جنہوں نے وہاں ڈسپلن فالو نہیں کیا تھا، جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تو وہ وہاں کھڑے نہیں ہوئے تھے، ان سے بھی دوبارہ مشورہ کریں. تو مشورہ کوئی بھی اجتماعیت یا تنظیم یا آرگنائزیشن یا کمپنی یا ڈسپلن اس اصول کے خلاف اگر چلے گا تو کامیابی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. ذالک خیر و احسن تاویل نہیں ہو سکتی. وہ کب ہوگی؟ جب نمبر 1 مل جل کر کام کیا جائے، مشورے سے کام کیا جائے. نمبر 2 جس کو امیر بنایا جائے پھر اس کی بات بھی مانی جائے. ڈسپلن، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا نہیں ہے. ان کا سوال یہ کہ امانت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی چیز کسی کے پاس رکھیں تو وہ اس کو واپس لوٹائے. بہت اچھا کیا کیونکہ وہ ایک پہلو میں بالکل اگنور کر گئی تھی امانت کا. دیکھیے کہ امانتیں 2 طرح کی ہیں نا. ایک وہ جو اللہ نے ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی؟ زندگی، صحت، مال، صلاحیتیں، یہ ساری اللہ نے ہمیں دی. ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ جیسے اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں کریں، ٹھیک ہے. دوسری وہ امانتیں ہوتی ہیں جو بندے بندوں کے سپرد کرتے ہیں، ٹھیک. کیسے؟ جیسے آپ اپنا مال کسی کے حوالے کر دیں. اچھا میں پاکستان جا رہی ہوں، یہ میرا زیور تمہارے پاس ہے، واپس آ کے لے لوں گی. تو کیا کریں گے آپ؟ جس کے پاس آپ رکھ رہے ہیں اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جیسے تھا ویسے لوٹائے. اسی طرح کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو سکتی کہ میں جا رہی ہوں، میرے بعد میرے گھر کی فلاں چیز کی تم لک آفٹر کر لینا. تو اب اس میں کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو یا تو بندہ دوسرے کی چابی پکڑے نا، اور اگر پکڑے تو پھر اس کو کیسے سنبھالے؟ جیسے اپنی چابی سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح نہ صرف یہ کہ کسی کے پیسے یا ذمہ داری یا چابی ہی، بلکہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. کیسے؟ حدیث یاد ہے باتوں کی امانت کی، کہ جب کوئی 2 بندے بات کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا. مثلاً اگر کوئی دروازہ بند کر کے آپ کو کوئی اپنا ذاتی مسئلہ بتا رہا ہے تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ باہر نکل کے کہ تمہیں پتا وہ مجھے کیا کہا تھا فلاں نے.
دس از خیانت. اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ کیا ہے یا آپ کو اپنا کوئی راز دیا ہے تو رازوں کی حفاظت بھی کیا ہے؟ امانت. اچھا اسی طرح مجالس بھی امانت ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, کچھ پڑھایا جا رہا ہے, کچھ پڑھا جا رہا ہے. آپ یہاں سے باہر نکلیں اور بات جو جیسی ہوئی ویسے نہیں, کچھ اور مس کوٹ کریں اس کو جا کے. مثلا ہم نے اس دن مرنے والی آیت پڑھی تو آپ کہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر کی کوئی عورت بات نہ مانے تو شوہر بے شک مارے, حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوئی. تو مجالس کیا ہے؟ امانت. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جو بات جس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے ویسے کی جائے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ باقی سب چیزوں کو اگنور کر کے یا تو اپنے مرضی کی کوئی بات چن لیتے ہیں. میں آج سن آئی ہوں عورت کے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے کیا حقوق ہیں, وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی خیانت ہے. یعنی جو بات جتنی کی جائے پھر اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھا جائے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا, یا یہ کہ کسی ایک خاص میٹنگ میں یا مجلس میں اگر کوئی بات زیر بحث ہے تو اس کو ہر ایک سے کرنا شروع کر دینا جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر خیانت میں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ امانت میں دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے وہ جو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہوا ہے, آپ کی عقل, آپ کی صلاحیتیں, آپ کا مال, وقت, پھر اولاد, وہ بھی امانت ہے جو بھی آپ کے پاس. دوسرا وہ جو بندے بندوں کو دیں, کوئی بھی کام یا کوئی مال یا کوئی چیز یا کوئی بات یا کوئی راز یا کوئی ذمہ داری. مثلاً اگر الیکشن ہوتے ہیں اور کسی نے اپنا کسی کو سربراہ چن لیا ہے تو اب یہ جو آپ نے اس کو ذمہ داری دی, سربراہی کی, اب کیا ہے, وہ اس کے پاس امانت ہو گئی, اس کا اب اس کا حق ادا کرنا ہے.